محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے قطع نظر اس بات سے کہ کسی سے اختلاف ہو، قطع نظر اس بات سے کہ کسی پہ تنقید ہو، قطع نظر اس بات سے کہ میں کسی کو اس چیز سے روک رہا ہوں، لیکن جو ہمارے اکابرین کا یا صحابہ کرام کا طرز رہا ہے وہی آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ اور اسی طرح جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خرافات کی جاتی ہیں، کوئی مسلمان اس کو صحیح سمجھتا ہے یا غلط، وہ میں اس سے بحث نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میرے اکابرین کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد کی معنی پیدائش کی جائے یا جس جگہ پر کوئی پیدا ہو۔ میلاد النبی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی جگہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت کا کوئی بھی انکاری نہیں، وہ انسان مسلمان ہی نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا انکاری ہو۔ میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ جو انسان ہے اس کی ولادت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے۔ نور کی ولادت نہیں ہوا کرتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نور ہیں، ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے والد محترم کا نام یہ ہے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی والدہ کا نام یہ ہے، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہے ان کا نام یہ ہے، یا ان کے اتنا اولاد ہوا، اتنی ان کی بیٹیاں ہوئی۔ یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ معلوم ہوا کہ ولادت انسان کی ہوتی ہے، ولادت کا انکاری کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر تمام حضرات متفق ہیں، لیکن اس بات کی بھی میں وضاحت کرتا چلوں کہ بشر کا جو رتبہ ہے، انسان کا جو رتبہ ہے، وہ رتبہ نور سے اعلیٰ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں بطور دلیل کے معراج کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ تو نہیں ذکر کر سکتا، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ قلت اس لیے کیونکہ جب بیان لمبا ہو جاتا ہے تو پھر سننا دشوار ہو جاتا ہے۔ میں مختصراً عرض کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا کہ اس سے آگے میں نہیں چل سکتا، اس سے آگے اگر میں نوری مخلوق کا سردار ہوں، ملائکوں کا سردار ہوں، اس سے آگے میں نے ایک قدم رکھا تو میرے جو نورانی پر ہیں یہ جل جائیں گے۔ اس سے آگے جانا ہے تو وہ بشر نے جانا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے گئے ہیں اور تنہا گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں نور کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے بشر کی ابتدا ہوتی ہے۔ بشر کا درجہ نور کے درجے سے اعلیٰ ہے۔ اس پر تفصیلاً انشاءاللہ کبھی بات کروں گا، لیکن ابھی چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ولادت یہ منانا جائز ہے یا نہیں، ولادت کا انکاری کوئی نہیں، لیکن جس طرح سے ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں جو طریقہ رائج ہے منانے کا، یہ طریقہ کوئی بھی مہذب آدمی اس کو ٹھیک نہیں کہے گا۔ اب تو یوں ہوتا ہے کہ ریلی نکالی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، ریلی نکالنے میں نکال لی جائے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ریلی نکالنے کے بعد اس میں ڈانسیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ جو قوالیاں ہوتی ہیں یہ بجائی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا، کیا یہ جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
जिंदगी मुबारक में, हयात मुबारका में यही रब्बिउल अव्वल आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी हुक्म नहीं दिया कि मेरी जो पैदाइश का दिन है, जो पैदाइश की तारीख है, उस पर आप जो है बड़े जो है रैलियां निकालें और उस पर जो है आप इस तरह की डांसें करें, इस तरह से आप जाके, अभी तो यहाँ तक हो चुका है कि ईद का नाम देकर, ईद तो जाहिर बात है कि हर खुशी को ईद कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश खुशी है, ईद है, कतन इस बात का इनकार नहीं, लेकिन जिस तरह से इसको मनाया जाता है, अब तो यहाँ तक कि कहीं कहीं तो मतलब उसकी ईद की नमाज भी पढ़ी जाती है। अजीब एक सिलसिला है। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका हुक्म नहीं दिया। उसके बाद दौर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुरू होता है। अबू बकर सिद्दीक से मेरा ये दावा है कि कोई भी बड़ा आशिक नहीं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने न ये किया न हुक्म दिया। इसी तरह हजरत उमर फारूक से मैं कहता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक से बड़ा आशिक कोई नहीं था, उसने भी ये नहीं किया। हजरत उस्मान ने नहीं किया, हजरत अली ने नहीं किया, हजरत हसन ने नहीं किया, हजरत अमीर माविया ने नहीं किया। उसके बाद जितने सहाबा का दौर आया या ताबईन तबा ताबईन का दौर आया, किसी ने इस तरह मीलाद नहीं मनाया जिस तरह ये मनाया जाता है। उसके बाद दौर शुरू होता है ताबईन का। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इसके अलावा और बहुत सारे हमारे अकाबिरीन गुजरे हैं। किसी ने न मनाया न इसका हुक्म दिया। जब न मनाया न हुक्म दिया तो इस तरीके पर मनाने का ये कहाँ से साबित है? यकीनन कहीं से साबित नहीं। ये हमारी तरफ से बनाई हुई चीजें हैं जो हम बनाते हैं, जो मन में आया। वो कहते हैं ना कि मीठा हड़प और कड़वा थू थू। तो ये जो मीठी मीठी सुन्नतें हैं ये तो अपनाते हैं, सुन्नतें तो नहीं हैं, बहरहाल एक रस्में हैं जिनको हम अपनाते हैं, ये खुराफात करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जहाद करना, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज का हुक्म दिया है, नमाज कायम करना, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करना, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, अपने बेटियों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने जो रिश्तेदार हैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। आप मुझे बताएं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक दिन जिस दिन हम ये मनाते हैं उस दिन के अलावा क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर कभी अमल किया है? यकीनन जवाब नफी में होगा कि नहीं। मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते थे। वफात पा गई तो कब्र से लिपट कर छोटे बच्चे हैं रो रहे हैं। उसके बाद जब बड़े हो गए, नबूवत मिली, नबूवत के बाद एक मरतबा माँ को याद करके क्या कह रहे हैं कि काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के फर्ज के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो जाता, फर्ज नमाज शुरू हो जाती, मेरे हुजरे की खिड़की खुलती, मेरी माँ मुझे बुलाती कि या मोहम्मद, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, तो मैं फर्ज नमाज को तोड़कर कहता कि लब्बैक या उम्मी, ऐ मेरी माँ मैं हाजिर हूँ। ये भी तो सीरत है, ये भी तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है, इस पर भी अमल करना चाहिए। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चेहरे पे ये जो तमाम अंबिया की सुन्नत है सजाई है। हम नारे तो बड़े लगाते हैं, ये भी सजाई है कभी। इसी तरह ये भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है कि यतीमों के सर पे हाथ रखना। हमने यतीमों के सर पे हाथ रखा या नहीं रखा उसका हर एक जवाबदार है। मुझे बताएं कि क्या हम यतीमों का माल नहीं खाते, किसी मिस्कीन का माल नहीं खाते, किसी गरीब की जो जमीन है उस पर कब्जा नहीं करते? क्या यही सीरत रसूल है? अलियाज़ु बिल्लाह, कतअन नहीं। फकत इस तरह ये मीलाद नहीं मनाया जाता।
اس پہ ایک یعنی 12 ربیع الاول جب آئے تو ایک تجدید عہد ہو، ایک نیا عہد کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ یہ ہم عہد کریں اور اپنی دل کے اندر بیٹھ کر ہم سوچیں کہ کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کر رہے تو اس دن بیٹھ کر اپنی نفس کو ٹھوکر مار کر اس پر لات رکھ کے ہم یہ اپنی نفس کو منوائیں کہ یہ جو اب سال گزرے گا آئندہ 12 ربیع الاول تک میرے جو سر ہے وہ بھی پگڑی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ ڈھکا ہوا ہوگا، اور اسی طرح میرے چہرے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہوگی، میرے جو پاجامے ہیں وہ بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں ہوں گے، میرے نبی نے جس طرح کیا ہے میں بھی اس طرح کروں گا۔ اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کثرت سے کیا جائے، اور اہم بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کی کثرت کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک بھیجا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجا جائے۔ تو یہ جو کام کرنے کے ہیں، اسی طرح نیا عہد اور اپنے آپ کو نئے طریقے سے ایک تیار کرنا چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں گے، ہم سیرت پر عمل کریں گے۔ باقی یہ جو ہم کرتے ہیں، ایک دست بستہ گزارش ہے اکابرین سے بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح جو عام آدمی ہیں ان سے بھی کرتا ہوں کہ خدا را جو دین ہے اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی اس طرف لائیں، اللہ کے طرف لائیں۔ یہ لوگوں کو لے کر جانا درگاہوں کی طرف، وہاں جھکانا، وہاں نظر و نیاز کرنا، غیروں کے نام پہ چیزیں بنوا کر خود بھی کھانا، دوسروں کو کھلانا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کون سے اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ کون سی سیرت جس پر عمل ہو رہا ہے؟ یہ کس حدیث سے آپ نے یہ استدلال کیا ہے؟ یہ کس جگہ سے آپ نے استدلال کیا ہے؟ کہیں ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ اگر نہیں ہے، قرآن واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہ پکارو۔ بیماری ہے، اللہ کو پکارو۔ پریشان حال ہیں، اللہ کو پکارو۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اللہ کو پکارو، اللہ تمہیں دے گا۔ تو یہ چند گزارشات تھی، اور میں نے جو مجھے عرض کرنی تھی میں نے کی آپ حضرات کے سامنے۔ ایک مرتبہ پھر معذرت خواہ ہوں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن حقائق ہوتی ہیں، حقائق بیان کرنا ضروری ہوتی ہیں، اس لیے آپ حضرات کے سامنے درد دل رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔